ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، آپ لوگ بھی یہاں رہے، ہر بندے کے لیے جو اسپرچولیٹی ہے، روحانیت ہے، انٹرنل انسان کی جو اپلفٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے پہلی شرط بیداری ہے، یعنی انسان بیدار ہو. اور یہ اویکننگ جسے یقظہ کہتے ہیں، اور یہ بیداری یا جو نوک ہے یہ زندگی میں کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی حادثہ ہو زندگی میں، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی موت ہو آپ کے قریب میں، کوئی بیماری، کوئی بھی چیز، فائنینشیل اینی تھنگ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی، کوئی بھی حادثہ جو بیدار کر دے آپ کو. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر بریک کیے خدا نہیں دیتا، پہلے توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. تو یہ قلب کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ یہ خدا اس میں سمائے. تو یہ حادثہ پہلی اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے توسل بہت زیادہ چاہیے، انبیاء سے، رسول خدا کی سرکار کی ذات سے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اصل روحانیت کا سفر جو ہے وہ بہرحال انہی کے ذریعے سے. اور اس پورے عالم میں بہرحال ہر ہستی کی ایک اپنی وہ ہے، لیکن جو کشتی سب سے تیز ہے، جو سب سے زیادہ تیزی سے آپ کو لے کے جا سکتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو سید الشہداء سے جوڑتا ہے تو بہت مختلف ہے پھر کائنات، کیونکہ وہ کارواں جو 61 ہجری میں آ کے رکا کربلا میں، وہ رکا نہیں ہے، وہ تازہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اور اس نے پورے عالم کو ہدایت دی ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ کمال ہے، یہ جو رحمت ہے پروردگار کی، واسع رحمت، یہ رحمت سید الشہداء سے ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو امام حسین، آج کل کے دور میں میڈیا دیکھ لیں، آپ پوری دنیا دیکھ لیں، نان مسلمز کو دیکھ لیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. ہمیں عالم دیوانی اوست، پورا عالم اس کا دیوانہ ہوا ہوا ہے. یہ کون ہے شخص کہ جہاں لوگ کروڑوں کی تعداد میں اس کے پاس جا رہے ہیں، پیسے دے کے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں امام حسین. تو یہ کون ہے جو سب کروڑوں لوگوں کو بلا رہا ہے؟ اور وہ خود کیا ہے؟ وہ خود رضن بقضائی و تسلیما میں راضی ہوں پروردگار جو تو نے میری. یعنی وہاں پر کچھ یہ نہیں ہے کہ کچھ چاہیے یا کچھ نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز دے دی پروردگار کی راہ میں، سب کچھ دے دیا امام حسین نے. تبھی تو اللہ نے اپنا سب کچھ امام حسین کو دے دیا. یعنی ان کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ بہت تیزی سے اپنے آپ کو نجات دے. آرک آف سیلیویشن جو ہے وہ سید الشہداء ہے. اب یہ ہمارا خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس مکتب میں دیا، یا جو اس مکتب سے جڑتا ہے، جو مجلس میں عزاداری میں بیٹھتا ہے، آنسو یہ بقا کرتا ہے، یہ اس کو صاف کرتی ہے کہ جب وہ پھنس جاتا ہے تو یہی چیز اسے نجات. اس کی مثال آپ نے بھی شعر پڑھا کہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا کمال ہے جناب حر علیہ السلام کہ کیا کدھر سچویشن ہے کہ رات کو ٹہل رہے ہیں، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ حر کیا ہوا؟ کہا کہ قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو، لیکن تو کہا مجھ سے اگر کوئی کوفہ میں پوچھتا کہ بہادر کون ہے تو میں تو کہتا کہ تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں مگر تم. کہا لیکن نہیں، میں اپنے آپ کو جنت جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اب یہ جو ظاہر ہے جناب اور کا ادھر سے خیمہ حسین میں آنا، اور آنا بھی کیا آنا، پھر امام نے کیا قبول کیا، اور قبول کر کر جب گئے ہیں آپ دیکھیں تو پھر جب گرے ہیں تو امام نے ماتھے پر اپنی والدہ کا رومال باندھا، یعنی یہیں پر بتا دیا کہ تمہارا مقام کیا ہے. جسے سیدہ کی شفاعت مل جائے اس کا کیا مقام ہوگا. تو یہ جو عالم ہے، یہ عالم اسی گھرانے کے در سے ہی کھلتا ہے. جو ادھر آئے گا اسی کے لیے سب کھلے گا. یہ ایک سسٹم بہرحال خدا نے بنایا ہے، اس میں ہمارا کوئی اس میں ہے نہیں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں اور یہی وہ خاتون
کہ جن کے لیے خود رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں. ام ابیہا کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ دروازے کھلتے ہی اسی وجہ سے. اسی لیے جب سب دروازے بند ہو جائے، سیدہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، چاہے محترم ادھر کھلا ہوا ہے. تو اس لیے کبھی مشکل میں پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے اوپر تو کبھی کوئی مشکل پڑی ہی نہیں، جو مشکلیں ان پہ پڑی. اور یہی تو وہ فرماتی ہیں کہ اتنی صبت علیہ، اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی، اگر روز روشن پہ پڑتی تو وہ تاریکی میں